اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی، جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے۔ اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت و برکات ہے۔ سامعین، جمعہ کے دن صدقہ خیرات لازم کیا کریں۔ جمعہ کا دن ویسے بھی بڑا رحمتوں والا، برکتوں والا دن ہے، افضل دن ہے، اور اس رحمتوں اور برکتوں والے دن، افضل دن، صدقہ لازم کیا کریں۔ صدقہ کرنا بڑا ہی افضل ثابت ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن صدقہ کرنے سے ہر بلا دور ہوتی ہے، انسان آسمانی اور زمینی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ پورے ہفتے میں جتنی بھی مشکلات، مصیبتیں آنی ہوتی ہیں، صدقہ خیرات کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ ہر پریشانی کے لیے صدقہ ڈھال ہے، یعنی صدقہ ہر پریشانی کو ختم کرتا ہے۔ صدقہ انسان کو بڑے سے بڑے حادثے سے محفوظ رکھتا ہے۔ صدقہ رزق میں اضافہ کرتا ہے، رزق میں خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کرنے سے انسان کا مال دگنا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 10 روپے صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ پاک آپ کو 100 روپیہ عطا کرے گا۔ اگر آپ 500 صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ آپ کو 1000 عطا کرے گا، یعنی آپ کو دگنا عطا کرے گا۔ صدقہ جتنا زیادہ دیں گے اس سے 2 گنا زیادہ اللہ کریم آپ کو عطا کرے گا۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ پاک اس بندے پر بڑا خوش ہوتا ہے جو صدقہ کرتا ہے۔ ایک ہاتھ سے صدقہ دے، دوسرے ہاتھ سے اللہ سے 2 گنا زیادہ واپس لے، اور یاد رکھیں جس بندے پر اللہ خوش ہوتا ہے اللہ اسے بے بہا عطا کرتا ہے۔ سامعین، ہر روز اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات لازم کیا کریں۔ ہر روز جتنی آپ کی توفیق ہے اتنا آپ صدقہ خیرات لازم کر دیا کریں۔ اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں 2 بار کر دیا کریں۔ اگر ہفتے میں 2 بار بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم جمعۃ المبارک کے دن صدقہ لازم کیا کریں۔ صدقہ کرنے سے اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ صدقہ کن کن طریقوں سے کیا جاتا ہے، اور سب سے افضل صدقہ کیا ہے، اور کن کن چیزوں کا صدقہ کس وقت اور بہتر کارآمد ثابت ہوتا ہے، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آج بات مختصر کرتی ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ سامعین، سب سے پہلے تو آپ جمعہ کے دن پاک صاف ہو کر مسجدوں میں جایا کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، عطر وغیرہ لگا کر درود پاک پڑھتے ہوئے پیدل مسجدوں کی طرف رجوع کریں۔ جتنی جلدی ہو سکے مسجدوں میں جایا کریں۔ یہ نہ کہا کریں کہ ابھی 5 یا 10 منٹ ہیں یا آدھا گھنٹہ ہے، ہم چلے جاتے ہیں، کیونکہ جمعہ کے دن اللہ پاک فرشتوں کو سونے اور چاندی کے قلم رجسٹر دے کر مسجدوں کے دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ مسجد میں جلدی جاتا ہے، یعنی پہلے جاتا ہے، اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو بعد میں جاتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو مینڈا ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے لوگ آتے ہیں ان کا نام رجسٹر میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جب امام مسجد میں داخل ہوتا ہے، خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن مسجدوں میں جلدی جایا کریں، ٹائم ہو تو نوافل ادا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، جتنا ہو سکے توبہ استغفار کا ورد کیا کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگا کریں۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا اور آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ سامعین، صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ سالم بن ابی الجمد کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص تھا جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا۔ لوگوں نے حضرت صالح علیہ
السلام سے شکایت کی اور درخواست کی کہ آپ اس کے لیے بد دعا کریں۔ صالح علیہ السلام نے جواب دیا کہ جاؤ تم اس کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ شخص روزانہ لکڑی چیرنے جایا کرتا تھا، چنانچہ وہ اس روز بھی اسی ارادے سے نکلا۔ اس روز اس کے ساتھ 2 چپاتیاں تھی، یعنی 2 روٹیاں تھی۔ اس نے ایک کھا لی اور دوسری کو صدقہ کر دیا۔ غرض وہ گیا اور لکڑیاں چن کر شام کو صحیح و سالم گھر واپس لوٹ آیا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگ صالح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ وہ تو لکڑیاں چن کے صحیح و سالم گھر لوٹ آیا ہے، اسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو تعجب ہوا۔ انہوں نے اس شخص کو بلایا اور اس سے دریافت کیا کہ تم نے آج کون سا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میں آج لکڑیاں چیرنے نکلا تھا اور میرے پاس 2 روٹیاں تھی، ایک میں نے کھا لی اور دوسری صدقہ کر دی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اس لکڑی کی گٹھری کو کھولو۔ لوگوں نے اسے کھولا تو اس میں ایک سیاہ سام اسودہ سانخ کسی درخت کے تنے کی مانند پڑا ہوا تھا اور اپنا دانت لکڑی کے ایک موٹے تنے پر گاڑے ہوئے ہے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اس عمل یعنی صدقے کی وجہ سے اللہ نے تجھے بچا لیا، یعنی صدقہ خیرات کرنے سے ہر آنے والی مصیبت ختم ہو جاتی ہے، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سچے دل سے اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے، آپ کی ہر مصیبت پریشانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرے گا۔ آپ نے بس اس عمل کو، اس وظیفے کو جمعۃ المبارک والے دن کرنا ہے، یعنی صدقہ خیرات کرنا ہے۔ صدقہ خیرات آپ نے کن کن چیزوں کی کرنی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں، توجہ سے سن لیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جمعے والے دن صدقہ کیسے کریں۔ جمعے والے دن جو لوگ غریب ہیں، بہت زیادہ غریب ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے، ایک انڈا بھی صدقہ نہیں کر سکتے، تو یہ وظیفہ ان کے لیے ہے کہ وہ لوگ جمعہ کے دن اللہ کے ناموں کا ورد کر کے، توبہ استغفار کا ورد کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر کے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی جتنے بھی اسے اسماء اعظم آتے ہیں، جتنے بھی ذکر و ذکار آتے ہیں، ان کو کر کے بارگاہ الہی میں صدقہ کر دے اور دعا کرے کہ مولا میں نے خالص تیری رضا کے لیے اس عمل کو، اس ورد کو، اس ذکر کو کیا ہے، اور مولا سب کا سب میں تیری راہ میں صدقہ کرتا ہوں، مولا مجھے اپنی حفاظت میں رکھنا اور مجھے ہر پریشانی و مصیبت سے نجات دینا۔ اس طرح آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ نمبر 2، جو لوگ انڈا صدقہ کر سکتے ہیں وہ لوگ جمعہ کے دن کم از کم 1 انڈا یا 3 انڈے یا 7 انڈے صدقہ لازم کریں۔ اگر آپ ہمت رکھتے ہیں تو 1 انڈا لے کر صدقہ کر دیں، یا 3 انڈے لے کر صدقہ کر دیں، یا 7 انڈے لے کر اپنے سر سے گھما کر صدقہ کر دیں، یعنی جتنے آپ آسانی سے خرید سکتے ہیں اتنے انڈے لے کر اپنے سر سے گھما دیں۔ 7 مرتبہ آپ نے ہر انڈے کو گھمانا ہے اور صدقہ کر کے کسی غریب انسان کو دے دیں جن کو صدقہ لگتا ہے، کسی معذور کو جو صدقے کا حقدار ہو اسے دے دے۔ نمبر 3، جن لوگوں کے پاس پیسے ہیں وہ جمعہ والے دن 100 روپیہ، 200 روپیہ یا 500 روپے سے زائد جتنے دے سکے آسانی سے اتنے پیسے اپنے سر سے گھما کے کسی غریب کو دے دے۔ نمبر 4، وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، وہ لوگ جمعہ کے دن کسی غریب انسان کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے، یا حیثیت کے مطابق اسے پیسے دے دے، یا کسی غریب بیوہ عورت کو، یتیموں مسکینوں کو سوٹ لے کر دے دے، یا غریبوں میں راشن لے کر تقسیم کر دے، مثلا آٹا، چاول، گھی، گندم، چینی، دالیں، سبزیاں اور پھل وغیرہ۔ اس کے علاوہ آپ 1 کلو، 2 کلو، جتنی آپ کی توفیق ہے آپ دودھ بھی لے کر صدقہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی چیز صدقہ کر رہے ہیں تو آپ نے سر سے نہیں گھمائی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر گھما لیں تو بہتر ہے، ہاتھ لگا کے اگر کسی کو صدقہ دے دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں جب آپ کسی غریب کو صدقہ دیں تو اسے یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صدقہ ہے، بس یوں ہی اسے محسوس ہو کہ آپ غریب سمجھ کے اس کی مدد کر رہے ہیں۔
اگر کوئی بیوہ عورت یا غریب لوگ آپ کے آس پاس نہیں تو گوشت آپ جانوروں کو، چرند پرند کو بھی ڈال سکتے ہیں، یا کسی ندی یا نہر میں بھی گوشت ڈال سکتے ہیں تاکہ مچھلیاں کھا کے آپ کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ تھے جمعۃ المبارک والے دن چھوٹے چھوٹے کام جو آپ نے کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، اللہ پاک آپ سے راضی ہوگا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، اور جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے اللہ کریم آپ کو طرح طرح کی نعمتوں، رحمتوں، برکتوں سے نوازے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا اور فیملی ممبر، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔